اور اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، یہ وہ ہدایات ہیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، شاید تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ میری بات توجہ سے سنیے، اوورآل قرآن سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اور شرک ایک ہوتا ہے جلی، یعنی علی اعلان کہنا اللہ کے ساتھ میں اس کو شریک بنا رہا ہوں، ایک ہوتا ہے شرک خفی، یعنی جو خدا کا قانون ہے اس کے ساتھ اور قانون بنا لینا۔ یہ شیطان کرتا ہے کسی بھی مقدس ہستی کے نام پر، اس ہستی کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے۔ یہ شیطان کا فیورٹ کام ہے اور مؤثر ترین ہتھیار ہے، کیونکہ جو بھی کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی امام جب تک دنیا میں ہے تو وہ تو بتائے گا، یہ میری بات نہیں ہے، لیکن جب وہ دنیا سے چلا جائے گا، اب شیطان کیا کرتا ہے؟ یا تو وہ اس کے ماننے والوں سے کہے کہ اس ہستی کو چھوڑ دو، وہ تو ماریں گے پکڑ کے اس کو، وہ تو لانتے کریں گے اس پر۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس ہستی سے منسوب کر کے، وہ اور اس کے چیلے چیزوں کو لانا شروع کرتے ہیں معاشرے میں۔ یہ نہیں کہیں گے کہ شیطان کہہ رہے یہ کرو، ہرگز نہیں۔ کیا کہیں گے؟ مثلا امام نے فرمایا یہ کرو، جھوٹی احادیث مثال کے طور پر ان سے منسوب کریں گے۔ اب انہی کے نام پر انہوں نے جو حق لایا تھا اور بچایا تھا، اس کے مقابلے میں ایک اور قسم کا ماحول کریٹ کر دیا جائے گا، بنا دیا جائے گا، اور ان کی محبت میں سادے لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ تاریخ ہے ادیان کی، ایسا ہی ہوتا ہے۔ کون بچے گا اس سے؟ جو ذرا رویہ سنجیدہ اختیار کرے، اور اس کے لیے اللہ نے ہمیشہ اپنا آئین انسانوں کے درمیان بھیجا ہے، جس کی کامل ترین شکل قرآن مجید ہے۔ اب اگر انسان، اور آپ رسول پاک کا فرمان حدیث ثقلین کیا ہے؟ قرآن، اہل بیت، اور اہل بیت نے کیا تاکید فرمائی؟ ہم سے منسوب بات قرآن کے خلاف نہیں۔ لیکن ایسا کتنے لوگ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ دعوت ہے اللہ کی، رسول کی، اہل بیت کی، کہ تم اللہ کی کتاب کو دیکھ لو، تمہیں تاکہ مزاج اور ماحول توحید پتہ چل جائے۔ اب کیا دیکھیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم بیان کرے، یہ نہ کرو، والدین سے احسان کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، حق کے ساتھ گواہی دو۔ اب کیا کہیں گے؟ جس نے بے ایمانی کرنی ہے، مثلا فرض کرے اپنا اس نے کسی خاص مسلک سے وہ ہے، وہ کیا کہے گا؟ ہمارے مسلک کی مقدس ہستی کے نام پہ میں چندہ دے رہا ہوں تاکہ یہ جو بے ایمانی کی ہے یہ بیلنس ہو جائے، میں زیارت میں جا رہا ہوں تاکہ یہ بے ایمانی بیلنس ہو جائے۔ وہ چیزیں کہ جو اللہ کے احکام، اللہ نے جو گناہ بتائے ہیں، ان کو کرنے کی جرت پیدا کر دے، وہ ہرگز دین کا حصہ نہیں ہے۔ وہ اگرچہ شیطان اور شیطان کے چیلوں نے انہی پاکیزہ ہستیوں ائمہ کے نام سے منسوب کر کے ڈال دی، وہ آیات محکم قرآن پر پرکھی جائیں گے، ورنہ بے ایمانیوں کے راستے کھل جائیں گے، جیسے کھل گئے بہت ساروں کے لیے۔ سارا سال اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر چند دیگے پکا کے سمجھتے ہیں بخشے گئے، چند اعمال کر کے سمجھتے ہیں بخشے گئے۔ نہیں، یہ کوئی نئی شریعت آ گئی کیا رسول پاک کی شریعت کے بعد؟ ایسا نہیں۔ سمجھے گا وہ کہ وہی جو کچھ دیکھا ہے اس کے پیچھے چلنے کی بجائے ایک دفعہ اللہ کی کتاب پر غور کرنے کی زحمت کر اور دیکھ لے کہ مزاج دین ہے کیا، مزاج توحید ہے کیا، اس کے بعد دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میرے ماحول میں کیا چیزیں موجود۔ وہی حق ہے، اہل بیت کا وہی دین ہے جو قرآن نے بیان کیا، تبھی تو انہوں نے فرمایا قرآن کے خلاف کوئی بات ہم سے منسوب قبول نہ کرنا۔